نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ موضوع حضرات آج موضوع ہے علم کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے علم کو بڑی فضیلت اور اہمیت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری کو واضح کرنا چاہا تو فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم علیہ السلام آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری ثابت کرنا چاہتا تھا تو علم کے چیزوں کے نام پوچھے، تو یہ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں پر ثابت فرمایا۔ پھر امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ پھر انہوں نے خود معیار قائم کیے کہ اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اس کا قد زیادہ ہے، تو قد تو پہاڑ جو ہے پہاڑوں کے قد زیادہ ہے، ہاتھی کا قد زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہو کہ کھانے پینے کی اس میں طاقت زیادہ ہے، کھا پی زیادہ سکتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اونٹ زیادہ کھا لیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاہوانی طاقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بعض پرندوں میں شاہوانی طاقت زیادہ ہے، پھر پرندوں کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے حسن کی وجہ سے اشرف المخلوقات، تو انہوں نے کہا انسان سے زیادہ حسین چیزیں موجود ہیں، پھول انسانوں سے زیادہ حسین ہے، پھر پھول کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے۔ سارے معیار رد کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان صرف علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا، جن کے متعلق پہلے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا انا دار الحکمت علی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علم کو کئی وجہ سے مال پر فضیلت حاصل۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے، اور دولت جو ہے وہ فرعون، حامان اور نمرود کی میراث ہے۔ علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم کی صاحب علم کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم الٹا صاحب علم کی حفاظت ہے، لیکن مال صاحب مال کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ صاحب مال کو مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مال بے وفا ہے، انسان مرتا ہے مال یہی رہ جاتا ہے۔ علم با وفا ہے، مرے تو قبر میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ علم نافع صرف مسلمان کے پاس ہے، اور مال جو ہے وہ تو غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اور مال جو ہے پلسرات پر گزرنے کے وقت انسان کے قدموں کی کمزوری کا باعث ہوگا، اور علم پلسرات سے گزرنے کے بعد الٹا قوت اور تقویت کا باعث ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا کسی نہ کسی دن امیر آدمی بھی محتاج ہو، لیکن مالدار کا ضروری نہیں کہ ہر آدمی محتاج ہو۔ کوئی محتاج ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اہل علم کے دروازے پر ہر ایک کو کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی بات کو پوچھنے کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ علم کی فضیلت، عبادت پر بھی اللہ نے علم کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم کا پڑھانا ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے۔ یعنی طالب علم بیٹھا ہے، علم کا کوئی باب پڑھ رہا ہے، ادھر ایک صوفی بیٹھا ہے، وہ ساری رات نفل پڑھ رہا ہے۔ یہ علم حاصل کر رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کا ایک گھڑی علم کا پڑھانا، بلکہ مولانا لکھاری کہتے ہیں علم کا ایک گھڑی پڑھانا، پڑھنا، کتاب تصنیف کرنا، شاگرد کو پڑھانا، خود پڑھنا، مطالعہ کرنا، کتاب تصنیف کرنا، اس کی ایک گھڑی جو ہے عابد کی ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ایک گھڑی ہوتی ہے نا، منٹ، یعنی ایک عالم کا ایک منٹ کا یا طالب علم کا ایک منٹ کا مطالعہ کرنا، صوفی کا ساری رات نفل پڑھنے سے اس کا ایک منٹ جو افضل والا ہے۔ پھر ایک عالم جس نے 18 سال پڑھا، پھر 40 سال، 50 سال، 60 سال اس نے پڑھایا، دن کا اکثر حصہ، رات کا اکثر حصہ پڑھنے پڑھانے میں صرف ہوا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ اس کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، جس کی ایک گھڑی ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے۔ پھر 70 سال کی گھڑیوں کا اندازہ لگائیں کہ اس نے 70 سال علم دین پڑھا اور پڑھایا، تو پھر اس کی عظمت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رشک، وہاں تو حسد کے لفظ ہے لیکن مراد رشک ہے، کہ دو چیزوں میں رشک جائز ہے۔
اور کسی میں جائز نہیں۔ ایک اس آدمی مالدار کے ساتھ رشک جائز ہے، رشک کرنا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ یا صاحب علم کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے کہ کوشش کرے اللہ مجھے بھی علم دے، کاش اللہ مجھے بھی علم دیتا، کہ جو علم اس نے پڑھا پھر علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور علم آگے پڑھاتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس آدمی کے ساتھ رشک کرنا بھی جائز ہے۔ طالب علم کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اگر کوئی طالب علم گھر سے نکلا علم دین حاصل کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا جب تک وہ پڑھتا رہا واپس آنے تک وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں۔ جہاد کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو عطا فرما دیتا ہے جتنا عرصہ وہ علم دین کی حصول میں صرف کرتا ہے، یوں سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں۔ پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ محمود غزنوی تھا نا، مسلمان حکمران، بڑا نیک صالح حکمران تھا، تو اس کو 3 باتوں میں شک تھا کہ میرا، اس کا والد تو تھا سبقت دین بادشاہ، اس کا شک تھا، کسی نے شک ڈالا کہ پتہ نہیں تیرا والد یہ حقیقت میں یہ تیرا والد نہیں، اور اس کو قیامت کے قائم ہونے میں شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی بھی صحیح نہیں، اور اس کو حدیث میں اس میں شک تھا کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثوں کے وارث ہیں۔ ان 3 باتوں میں سے شک۔ تو ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا رات کو، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، تو اس کا چراغ دان یا چراغ یا لالٹین سمجھو سونے کا تھا، اس میں وہ دیا سے جل رہا تھا اس چراغ، سونے کے چراغ میں، تو گزر رہا تھا، آگے اس نے دیکھا کہ ہندو کی دکان ہے، اس پہ چراغ جل رہا ہے اور ایک علم دین کا طالب علم مطالعہ کرتا ہے باہر کہیں دور، اور تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے ہندو کی دکان کے چراغ پر وہ کتاب سامنے کرتا ہے، 2-4 سیکنڈ دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جا کر یاد کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر محمود نے یہ ماجرا دیکھا، اسے ترس آیا کہ یہ علم دین پڑھنے والا ہے اور اس کے پاس چراغ نہیں، ہندو کی دکان کا سہارا لے رہا ہے، تو اس نے اپنا چراغ دان اس طالب علم کو تحفے میں دیا۔ رات کو محمود غزنوی سویا، بخت جاگا، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا محمود آپ نے فرمایا اس سبقت دین کے بیٹے محمود، تو نے میرے دین کے وارث کی جو عزت کی ہے، کل قیامت میں تیری شفاعت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 جملے بولے اور محمود کے تینوں اعتراضوں اور سوالوں کا جواب حضور نے عطا فرما دیا۔ اسے 3 باتوں میں شک تھا، نہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث ہے یا نہیں، اور میں واقعی سبقت دین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا بیٹا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سبقت دین کے بیٹے محمود، ثابت آپ نے بتا دیا کہ تیرا حقیقی والد سبقت دین ہے، تو نے میرے دین کے وارث کی جو عزت کی ہے، حضور نے اشارہ فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث صحیح ہے، کل قیامت میں تیری شفاعت کروں گا، قیامت بھی قائم ہوگی۔ حضور نے اس اشکال کا بھی اسے جواب عطا فرما دیا۔ تو اگر دین کے طالب علم کی جو عزت کرے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ مقام ہے کہ حضور خود تشریف لا کر اس کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ بات تو بڑی ہے نا، کوئی سکول پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے، میں ڈی سی بن جاؤں گا، اے سی بن جاؤں گا، پروفیسر بن جاؤں گا، میں اے سی بن جاؤں گا، ڈی پی او بن جاؤں گا، اور کوئی دین پڑھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کروں۔ تو فرق تو ہے، نیت میں بڑا فرق ہے۔ پھر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کہ فقیری اور ہے اور مولویت اور علم اور، یہ جہلانہ تصور ہے۔ جتنے پرانے اولیاء ہوئے، داتا علی اجمیری کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، پہلے علم دین پڑھتے تھے اور پھر جا کر کسی پیر کامل کی بیعت کر کے اس سے چلے ورد وظائف وہاں کر کے وہاں پھر تصوف اور روحانیت کی منازل طے کرتے تھے۔ پہلے دین پڑھتے تھے اور پھر جا کر تصوف کی منازل طے کرتے۔ پیر مولوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، شمس العارفین سیالوی ہو گئے، داتا علی اجمیری ہو گئے، غوث اعظم ہو گئے، جتنے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سہ برے آندھی جو کرے عبادت رب کو نور ہے بیگانہ ہو۔ باجو علم جو کرے فقیری، علم کے بغیر اگر درویشی کا دعویٰ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن شیطان اس کو گمراہ اور کافر بنا دے۔ اور سہ برے آندھی جو کرے عبادت، 100 سال بھی عبادت کرے تو اللہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہو سکتا جو چاہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، غوث اعظم تھے، 40 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نماز، 40 سال عبادت اور تصوف اور روحانیت اور تقویٰ کس مقام پہ تھے۔ تو ایک دن شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ عبدالقادر میں رب بول رہا ہوں، غیب سے آواز دی، میں تیرا رب بول رہا ہوں، تو نے اتنی عبادت کی، اب تو عبادت کی ضرورت ہے۔ اب کوئی جاہل صوفی ہوتا تو کہا تو بس ٹھیک ہے، اللہ کو کما کے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ آپ عالم تھے، آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان لگتا ہے
جس نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے رب نے کائنات بنائی، جب اس پر نماز معاف نہیں تو مجھ پر معاف کیسے ہو سکتی؟ تو اب شیطان نے پھر کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح شیطان صوفی جاہل صوفیوں کے ایمان پر حملے کرتا ہے اور بعد ایمان لے کر جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنے اولیاء کرام ہوئے پہلے انہوں نے علم دین پڑھا ہے اور پھر انہوں نے جا کے اللہ اللہ سیکھی ہے۔ اب ہمارے دادا جان تھے 20 سال انہوں نے علم دین پڑھا، 20 سال ہندوستان برِ صغیر پاک و ہند، اس پاکستان اور اس انڈیا کے مختلف علاقوں میں پڑھا، پھر 4 سال پیر کامل کے پاس رہ کر انہیں چلے سکھائے، ورد بتائے سکھائے، وظیفے پڑھائے، تو پھر تصوف کی کتابیں پڑھائیں، پھر 4 سال میں ان کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے، پہلے دین پڑھا۔ بہرحال حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ حضور نے فرمایا 1000 صوفی کھڑا ہو، ادھر ایک عالم کھڑا ہو، 1000 صوفی مل کر شیطان کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم دین فقیہ فقہ جاننے والا عالم اس کا مقابلہ کر سکتا۔ 1000 صوفی شیطان پر اتنا بھاری نہیں جتنا ایک عالم دین اس پر بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامت یوزن دم الشہداء بمداد العلماء، جب قیامت کا میدان لگے گا بہت بڑا ترازو لگائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں ایک پلڑے میں عالم کے قلم کی سیاہی جس کے ساتھ اس نے قرآن و حدیث لکھا وہ رکھو، اور دوسرے پلڑے میں شہید کی گردن کو خون رکھو، جو اس نے اللہ کے رستے میں خون اس کی گردن کا باب کو رکھ دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یوزن دم الشہداء بمداد العلماء فیرجح مداد العلماء علی دم الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی والا پلڑا جھک جائے، شہید کے خون شہادت والا پلڑا کھڑا ہو جائے، یعنی اللہ دنیا میں بتانا چاہے گا علم دین کی فضیلت، شہید کے خون شہادت والا پلڑا کھڑا ہو گیا وہ جھک گیا۔ اب حدیث تو ختم ہے، اب آئے محدثین، انہوں نے کہا عجیب مقابلہ، ایک طرف گردن کا خون، ایک طرف عالم کے قلم کی سیاہی، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مقابلہ صحیح ہے، کیونکہ اگر علماء شہادت کی فضیلت بیان نہ کرتے تو انگلی کٹانی مشکل تھی، گردن کون کٹاتا ہے؟ تو شہید کو شہادت کی راہ پر لگانے والے تو علماء ہیں، اس لیے عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کو خون شہادت سے زیادہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے فرمایا اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے سفارش اور شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی اور رسول۔ اب اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد علماء حق، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھا، پڑھایا، خدمت دین کی، ان کو سفارش کا حق دیا جائے گا، کب آپ شفاعت کریں۔ فرمایا ثم الشہداء، پھر تیسرے نمبر پر شہید جو ہے اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، تیسرے نمبر۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ شہید سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میں علماء حق جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اہمیت کو قیامت میں اللہ تعالیٰ واضح فرمائے۔ پھر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اور جو علماء کے حق لم یعرف لعالمنا، ہمارے عالم کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کون ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث ہے مجمع الزوائد میں، حضور نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یستخف بهم الا منافق، 3 آدمیوں کو کم تر کون سمجھتا ہے، یعنی اس کی عزت اس کے ذہن میں، نظر میں، دماغ میں ان کی 3 بندوں کی عزت نہیں ہوتی، کس کی نظر میں نہیں ہوتی؟ فرمایا منافق ایسا شخص ہے کہ ان 3 آدمیوں کی عزت اس کے ذہن میں نہیں، جس کے ذہن میں ان تینوں کی عزت نہ ہو سمجھے وہ اس کے دل میں ایمان صحیح نہیں، منافق ہے۔ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا ذو الشیبۃ فی الاسلام، بوڑھا آدمی، سفید ریش کا، ہر آدمی احترام کرتا ہے، جو احترام نہ کرے سمجھ لیں اس کے دل میں منافقت کی جراثیم، ایمان اس کے دل میں کامل نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ امام مقسط، عادل جو بادشاہ ہے اس کی ہر آدمی عزت کرے گا سوائے منافق۔ تیسرا حضور نے فرمایا ذو العلم، صاحب علم کی بھی ہر آدمی عزت کرے گا، اس کو گھٹیا اور کم تر نہیں سمجھے گا، صرف وہی سمجھے گا جو منافق ہو۔ صاحب علم، بزرگ اور عادل بادشاہ، ان 3 کی عزت کو، اس کو کم تر کون سمجھے گا؟ جو منافق ہے۔ اس کی ذہن میں، نظر میں، دماغ میں کم تر، کم مقام، گھٹیا مقام، معمولی مقام، بازاری مقام کون سمجھتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے ان تینوں کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ امام غزالی نے حدیث لکھی، امام غزالی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ فرمایا کن عالمن،
سب سے پہلے یہ ہے کہ کوشش کر تو عالم دین بن. فرمایا اگر عالم دین نہیں بن سکتا کسی بھی وجہ سے او متعلم یا پھر طالب علم بن زندگی اس بات میں گزار کر میں علم دین حاصل کروں. کتنے بندے میں نے دیکھا, میں منگلا گیا ہوں اپنا ہمارے وہاں مدیال کے فارغ ہیں محمود حسین شیخ صاحب, تو وہاں بے شمار انجینئر مستری جو وہاں کام کرتے ہیں, یعنی کافی عمر 30-35 سال کے بعد انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا اور مکمل عالم. اس نے مجھے 7 آدمی 8 ایسے دکھائے, اس نے کہا یہ ملازم ہے, چونکہ یہاں مدرسہ ہے سب عالم دین بن گئے. تو کسی بھی عمر میں انسان علم دین حاصل کر سکتا ہے, اس میں کوئی عمر فکس نہیں ہے کہ انسان میں جی 35 سال کا ہوں, 40 سال کا ہوں, 50 سال کا ہوں. کم از کم طالب علموں کی لسٹ میں اس کا نام درج تو ہو جائے گا, جس عمر میں بھی سیکھنا شروع کرے, جتنا سیکھنا شروع کرے. تو حضور نے فرمایا عالم بن او متعلم بن. اگر عالم نہیں بن سکتا طالب علم. فرمایا او مستمع, اگر عالم بھی نہیں بن سکتا طالب علم بھی نہیں بن سکتا تو کم از کم علماء کی محفلوں میں آ کے قرآن و حدیث کے نقطے سننے والا تو بن. محفلوں میں تو آ سکتا ہے, خطابات تو سن سکتا ہے, کم از کم علماء کے قرآن و حدیث کے نقطے سننے والا بن. عالم بن, عالم نہیں بن سکتا طالب علم بن, طالب علم نہیں بن سکتا تو کم از کم علماء کی محفلوں میں آ کے قرآن و حدیث کے نقطے سننے والا بن. فرمایا او محبن, اگر عالم بھی نہیں بن سکتا طالب علم بھی نہیں بن سکتا علماء کی محفلوں میں آ کے قرآن و حدیث کے نقطے سننے والا بھی نہیں بن سکتا, فرمایا او محبن, کم از کم علماء سے محبت کرنے والا تو بن. ایک آدمی فی سبیل اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو کچھ بھی نہ کر, کم از کم تیرے دل میں اس سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کا کام تو کر رہا ہے. اتنی تو یہ حضور کا فرمان ہے, میرا نہیں. فرمایا او محبن, کم از کم ان سے محبت کرنے والا بن. فرمایا فلا تکن من الخامس, 5واں نہ بننا تہلے کو, ورنہ اللہ تجھے ہلاک و برباد کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے نا, تو صحابہ 2 گروہ میں بٹے ہوئے تھے. ایک گروہ ذکر کرتے اللہ کا ذکر, دوسرا گروہ جو تھا وہ قرآن و حدیث کے نقطے, یعنی قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تفسیر, احادیث, علم کی باتیں ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی, آپ نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں, دونوں ٹھیک ہیں, اچھے ہیں. اور حضور آگے جو علم کی بات کر رہے تھے, قرآن و حدیث کے نقاط, قرآن و حدیث کا ترجمہ تفسیر بیان کر, ان میں آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد فرمایا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے بھی معلم بنا کے بھیجا ہے, مجھے معلم استاد بنا کے بھیجا ہے. اس لیے میں ان لوگ ذکر کرنے والے اچھے ہیں, لیکن میں محمد مصطفیٰ کی اس محفل کو پسند کر رہا ہوں جس میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں. پھر ایک دن حضرت ابو ہریرہ بازار میں آئے, لوگ بازار میں جیسے لوگ بیٹھے ہیں دکانوں پر, انہوں نے کہا لوگوں مسجد میں حضور کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے, مسجد میں حضور کا ورثہ تقسیم. لوگ دوڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے سمجھا کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے. لوگ پھر واپس گئے, انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہاں تو تقسیم نہیں ہو رہی, تم نے کہا نبی کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دیکھا وہاں؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, کلمہ شریف پڑھ رہے تھے, استغفار پڑھ رہے تھے, اور دوسرے لوگ جو تھے وہ قرآن حدیث کے ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کا ورثہ درم دنانیر نہیں ہوتی, اور اونٹ اور گھوڑے نبی کا ورثہ نہیں. یہی دین کی باتیں اور علم دین تو نبی کا ورثہ ہے, یہی تو نبی کا ورثہ ہے جو تقسیم ہو رہا تھا, جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر ہمارے استاد تھے, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اگر جائیں نا کچہریوں میں, آپ کو 2 زمیندار ملیں گے کہ ایک زمین کا جھگڑا ہے, آپ پوچھیں کہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ او جی عرصہ کیا پوچھتے ہیں, یہ دیوانی کیس ہے, یہ دیوانوں کی طرح ہوتا ہے, یہ تو میرے والد سے پہلے کا چل رہا ہے, 60 سال ہو چکا ہے. زمین کتنی ہے؟ 2 مرلے. اللہ کے بندے اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ وہ جی کبھی کسی نے اپنے باپ دادا کے ورثے کو چھوڑا ہے, تو فرمایا کرتے تھے کہ باپ کا ورثہ ایک مرلے کو تو 50 سال نہیں چھوڑتا, کبھی نبی کے ورثے کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی. نبی کا ورثہ تو دین ہے, دین کا علم ہے. باپ کا ورثہ جو ایک مرلہ ہے اس کی قیمت تھی مثلا 10 لاکھ, تو نے 20 لاکھ لگا دیے عدالتوں اور کچہریوں میں کہ مجھے باپ کا ورثہ وہ مرلہ مل جائے. عزت کا مسئلہ ہے, جو ورثہ میرے باپ کا ہے, قیمت کی تو کوئی بات نہیں. وہاں تو قیمت کی, جس کی کوئی قیمت کی بات نہیں, وہاں تو 50 سال لگاتا ہے. اور جو تیرے نبی کا ورثہ ہے دین کا علم, اس پر بھی تو کچھ ٹائم لگا لے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں نا کہ 7 جید علماء, وہ پیر کرم شاہ سے فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ہمارے ایسے علماء ہیں جو سونے میں تولنے کے قابل ہیں. مثلا مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی سرفراز صاحب ہیں, یہ ہیں, اور علماء ہیں. یعنی یہ پاکستان کے انگلیوں پر گنے جانے والے علماء میں سے. یہ نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں ہر جگہ ایسے علماء موجود ہیں جن کو 50 سالہ پڑھانے کا تجربہ ہے. تو اب چاہیے نا کہ ہمارے بندیال سے لوگ کوئی شام کے بعد, کوئی شام کے بعد, کسی وقت عصر کے بعد کوئی قرآن. اب ہمارے ملک علی بخش صاحب تھے, ملک فضل رحمان صاحب تھے مرحوم, تو وہ ان پڑھ تھے, پڑھے ہوئے تو نہیں تھے, سکول میں 8-10 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے.
آگے مشکات شریف سنا کرتے تھے، بخاری کی حدیث سنا کرتے تھے، تو کم از کم طالب علموں کی لسٹ میں اپنا نام تو درج کرا دیں. ہمارے ماسٹر غلام احمد صاحب مرحوم بیچارے تھے تو آگے حدیث کا ترجمہ سنتے تھے. تو اس سننے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان کوئی بھی کسی بھی عمر میں سن سکتا ہے، طالب علموں کی لسٹ میں اپنا نام لکھا سکتا ہے. اس بابرکت محفل میں جہاں قرآن کا ترجمہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس محفل میں تو شامل ہو جاتا ہے. اس وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو عالم ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے دعائے مغفرت کرتی ہے. کتنا اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو پڑھا پڑھایا. پھر مقام کیا ملا کہ حضور نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر مخلوق اس عالم کے لیے خدا کے ہاں دعائے مغفرت کر رہی ہے. ما والحیتان فی جوف الماء، پانی کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. اب علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں نا کہ مچھلیوں کی کیا پڑے، وہ کہتے ہیں کہ مچھلیوں کی زندگی کا مدار ہے پانی پر، اور پانی اللہ تعالیٰ علماء کے دم قدم کی برکت سے عطا فرماتا ہے. حدیث ہے ان علماء کے صدقے رب رزق عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے رب سیرابی عطا فرماتا ہے، بارشیں عطا فرماتا ہے. تو اس لیے پانی کی مچھلیوں کی زندگی کا مدار پانی پر ہے، اور پانی رب علماء کے قدم قدم کی برکت سے دیتا ہے، اس لیے پانی کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا مغفرت کر رہی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. حضور نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت یوں ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، ایسے فضیلت ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ چاند سے تشبیہ علماء کو، اور عابد صوفی کو تشبیہ دی گئی ستاروں سے. انہوں نے کہا چاند کی روشنی سے دنیا رستے حاصل کرتی ہے. اب اندھیری رات میں جب چاند چمکتا ہے تو رستوں کا پتہ چلتا ہے، تو لیکن ستارے اگر روشن ہوں بھی صحیح تو اس کے رستے تک پتہ نہیں چلتا، روشنی نہیں ملتی بندوں کو. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چاند سے تشبیہ دی، جیسے چاند کے نور سے دنیا رستے حاصل کرتی ہے، علماء کے علم سے لوگ فائدہ اور نور حاصل کرتا ہے. اور جیسے ستاروں کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی عابد چاہے جتنی بھی عبادت کرے، دن کا 1000 رکعت نفل پڑھے، اسے اپنے اس کو خود فائدہ ہے، دوسروں کو تو کوئی فائدہ نہیں. جیسے ستاروں کو اپنا خود کوئی فائدہ ہو تو اوروں کو کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی صوفی کی عبادت کا دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں، اور چاند کی روشنی کا دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی عالم کے علم کا بھی دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثے کے وارث ہیں. اور حضور نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کا ورثہ درہم دنانیر نہیں ہوتے، انما ورثوا العلم، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے.